الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، پچھلی ویڈیو میں آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ ملاحظہ فرمایا۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نماز جنازہ کے ضروری مسائل۔ نماز جنازہ جب پڑھیں تو جوتا پہن کر بھی جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلوے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والمنان سے کسی نے سوال پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلوے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک بھی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا اور جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھنا یہ برابر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر جیسے کوئی جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم زمین پر پیر رکھ کر نماز پڑھیں تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا پہن کر نماز پڑھیں تو جوتے کے تلوے اور زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم جوتے کو اتار کر اور اس پر پیر رکھ کر نماز پڑھیں تو اگر زمین ناپاک بھی ہوگی اور جوتے کا تلوا اگر ناپاک بھی ہوگا تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ اس لیے جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے، اگر میت سامنے نہیں ہے تو نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو ان کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں اختیار یہ ہے کہ سب کو آگے پیچھے، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، قطار بند، بالکل مطلب یہ ہے کہ سب کا سینہ جو ہے وہ امام کے سامنے ہو، اور قطار بند بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک کے پیر کے بعد میں دوسرے کا سرا ہو، اس طرح سے بھی ہم جو ہے رکھ کر جنازے کو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی تو رب تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں، سمجھے، تو ایک امام بن جائے، اب پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو جائیں اور دوسری میں 2 اور تیسری میں 1 آدمی کھڑا ہو جائے، سمجھے آپ، اور جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق، یعنی جس کی بعض تکبیریں اگر چھوٹ گئی ہوں، مان لیجیے کوئی لیٹ آیا، اس کی تکبیر 1 یا 2 چھوٹ گئی تو وہ کیا کرے؟ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔ جیسے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم بعد میں اپنی رکعت پوری کر لیتے ہیں، ایسے ہی اگر جنازے کی نماز کی کچھ تکبیریں ہماری چھوٹ گئی ہیں تو جب امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد میں جتنی تکبیریں ہماری چھوٹ گئی ہیں اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں اور ہم بھی سلام پھیر لیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ پتہ ہو کہ جنازہ لوگ اٹھانے والے ہیں تو صرف تکبیریں کہہ لیں، اور یہ پتہ ہو کہ جنازہ لوگ ایک دم نہیں اٹھائیں گے تو پوری نماز دعا کے ساتھ پڑھ لیں۔ جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں اس کو موت آ گئی ہو تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی، اور جس نے خودکشی کی ہو، یعنی جس نے آتما ہتیا کر لی ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لہٰذا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو میرے پیارے محترم، مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہو رہا تھا تو اکثر حصہ اس کا باہر تھا، سمجھے آپ، اور اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا، پھر وہ مر گیا تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا
اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ورنہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلا تھا یا پہلے پیٹ میں ہی وہ مر چکا تھا تو اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور دفن کر دیں۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل اور کفن نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، یعنی سر جب بچے کا باہر آ جائے اور سینہ بھی باہر نکل جائے تو وہ اکثر حصہ مانا جائے گا۔ جب تک اگر بچہ زندہ تھا تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور جو ہے لہٰذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے، یعنی پاؤں کی جانب سے اگر وہ پیدا ہوا تو کمر تک پیدا ہو جائے جب اس کی جو ہے اکثر حصہ مانا جائے گا۔ اور بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا ہی گر گیا تو اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہو یا کچا ہی گر گیا ہو یا جو ہے پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو تو پھر بھی اس کا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم جنازے کی نماز ضروری مسائل کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ جنازے کے بارے میں اور جانکاری آپ کو اگلی ویڈیو میں دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔